إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے، جس میں احکام سے متعلق احادیث کو انہوں نے بالاختصار جمع کیا ہے، ایک مختصر سی کتاب جس میں طہارت سے لے کر نکاح، طلاق اور اسی طرح سے میراث وغیرہ کے سارے مسائل بہت ہی مختصر انداز میں احادیث کی شکل میں انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اس کے آخری حصے کتاب الجامع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کافی وقت سے، اور اس کے آخری باب الذکر والدعا، جو ذکر اور دعا سے متعلق باب ہے، اس کی احادیث کا ہم ایک ایک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حصہ آخری حصہ ہے جو کتاب الجامع ہے، یہ تزکیہ نفس اور اپنی اخلاق کی اصلاح اور اسلامی آداب سے مزین ہونے کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ اور مختصر مواد ہے جو ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 8، 9 اور 10 انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل اور اسی طرح سے اور مزید باتیں ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کے معانی کیا ہے۔ حدیث ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اخرجہ النسائی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والے نیک اعمال کیا ہیں؟ کہا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، والحمد للہ، اور لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ جو حدیث ہے جو یہاں پر ابن حجر نے بالاختصار ذکر کی ہے، دراصل پوری طرح سے حدیث اس طرح سے ہے، عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری، اس کے روات میں سے دراج اور ابو الہیثم ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استکثروا من الباقیات الصالحات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات الصالحات کا کثرت سے ذکر کرو، خوب خوب ان کا اہتمام کرو۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ قال التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو کہا کہ وہ تکبیر ہے، تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، تسبیح ہے، الحمد للہ ہے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے نسائی وغیرہ میں بھی جیسا کہ ہم نے سنا
ये रिवायत मौजूद है। तो इब्न हिब्बान ने इस हदीस को रिवायत किया, हदीस नंबर 840। लेकिन शेख अल-अलबानी कहते हैं कि ये हदीस इस लफ्ज़ के साथ, इस्तगफिरू, इस लफ्ज़ के साथ ये हदीस ज़ईफ़ है। शेख अलबानी कहते हैं कि फ़ीह दर्राज अन अबिल हैथम, इस रिवायत की सनद में दर्राज हैं जो अबुल हैथम से रिवायत करते हैं। वक़द अरफ़्त हालहु मिम्मा तक़द्दम मिरारा, और बहुत सारे मकामात पर इसी रावी का तज़किरा आया है, तो आप देख चुके हो इस रावी का हाल क्या है। तो इसकी सनद ज़ईफ़ है, और इस वजह से शेख अल-अलबानी ने दईफ़ तरगीब में बात कही है, हदीस नंबर 946 के तहत। इसी तरह से इब्न हिब्बान की तखरीज में या उसकी तहकीक में शेख अल-अलबानी कहते हैं कि दईफ़ लाकिन सह बिदूना इस्तगफिरू, यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इस लफ्ज़ को छोड़कर इस्तगफिरू का लफ्ज़ अगर हटा दिया जाए तो इसके बाद की जो बात है कि तुम इसका एहतमाम करो, तो इस एतबार से ये हदीस सही है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ ऐसा होता है जो एक ज़ईफ़ रावी बढ़ा देता है, और बकिया हदीस मोतबर रुवात के ज़रिए से या कई रुवात के आपस में मुख्तलिफ तुरुक के जमा करने से उसकी तक़वियत पाकर वो सही हो जाती है, लेकिन उसे एक ज़्यादा लफ्ज़ की मज़ीद कहीं से तायीद नहीं हो पाती है। इसलिए उस हदीस के उस टुकड़े को ज़ईफ़ कहा जाता है, और बकिया हिस्सा जो हदीस का है वो मुतादिद तुरुक से, कई तरीक़ों से, कई रास्तों से, कई सनदों से, कई रावियों से मिलने की वजह से क़ुव्वत पाकर वह हसन लिगैरिही हदीस बन जाती है, या इसको सही लिगैरिही भी कहा जा सकता है अगर बहुत सारे तरीक़ उसके हों तो। तो अस्सहीहा में हदीस नंबर 3264 पर ये बात शेख अल-अलबानी ने कही है। तो मालूम हुआ कि इस्तगफिरू के लफ्ज़ से जो नसई और इब्न हिब्बान और हाकिम ने में रिवायत आई है, जो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला के तरीक़ से है, सनद के एतबार से ये सही नहीं है। लेकिन क्या फ़ी नफ्सिही ये रिवायत ज़ईफ़ है? नहीं, बल्कि एक दूसरी सनद शेख अल-अलबानी ने ज़िक्र की है और उसे सहीहा में ज़िक्र किया है। फरमाते हैं क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मिनल बाक़ियातिस सालिहात, कि सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये जो कलिमात हैं, ये जो ज़िक्र है, ये बाकी रहने वाली नेकियों में से है। इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी तफसीर में इसको रिवायत किया है, और कुरान करीम की एक आयत जो हम आगे ज़िक्र करेंगे उसकी तफसीर में रिवायत आई है। तो बज़ाहिर लोगों को इसमें फ़र्क नहीं लगेगा, बात तो एक ही हुई, लेकिन बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ की ज़्यादती से माना बदल जाते हैं या शरई हुक्म उसका बदल जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि इस्तगफिरू मिनल बाक़ियातिस सालिहात, बाकी रहने वाली नेकियों को खूब इनका तज़किरा करो या इनको खूब कसरत से पढ़ो। लेकिन दूसरी जो हदीस हमने ज़िक्र की, उसमें है कि ये सारे जो कलिमात हैं, ये मिनल बाक़ियातिस सालिहात हैं, ये बाकी रहने वाली नेकियों में से हैं, दोनों में फ़र्क है। वहाँ पर अलल इतलाक़ उसको कहा गया है कि ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं, लेकिन इस हदीस में जो दूसरी हदीस मैंने जिक्र की, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं, लेकिन इनमें से ये भी बाकी रहने वाली नेकियों में से है। तो मिन की वजह से ये चीज़ इसमें फ़र्क पड़ जाता है, तबईज़ की वजह से इसमें फ़र्क पड़ जाता है कि और भी नेकियां ऐसी हैं जो बाकी रहने वाली हैं, सिर्फ यही नहीं। सवाल यही पैदा होता है कि बाकी रहने वाली नेकियां, तो क्या सिर्फ ये ज़िक्र ही बाकी रहने वाला है? फिर नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, तो इनका क्या क्या मामला है? क्या ये बाकी नहीं रहेंगे? क्या सिर्फ ज़िक्र ही बाकी रहेगा? तो बाज़ औक़ात फ़िक़ही एतबार से भी हदीस में यानी मुनकर माना पाए जाते हैं। तो इस रावी ने जिस लफ्ज़ से इसको रिवायत किया है, तो अगरचे उसकी तावील हो भी सकती है कि मिन उसमें महज़ूफ़ माना जाए, लेकिन चूँकि रावी ज़ईफ़ है, इस वजह से इसकी तावील की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिवायत जो इसके मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह है, तो उस रिवायत को लिया जाएगा। तो इस तरह से ये तफ़सील में मैं बहुत नहीं जाना चाहूँगा, अहले इल्म इसको जानते हैं कि इस तरह से बाज़ औक़ात एक टुकड़ा हदीस का होता है, जिसकी ज़्यादती की वजह से वह हदीस ज़ईफ़ होती है, मुनकर होती है या शाज़ होती है,
اور بقیہ طرق سے دوسرے الفاظ میں روایت آتی ہے جو کہ زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو روایت ہے، اس کے تعلق سے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ صحیح بشواہدہ، بہت سارے شواہد اس کے ہیں، کئی صحابیوں سے روایت آئی ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور الصحیحہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 790 790 کے تحت حدیث نمبر اس صفحے پر حدیث نمبر 3264 کے تحت شیخ الالبانی نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ نیکیاں، یہ اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں، یہ ایسی نیکیوں میں سے ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اس کو دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا جنتکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈھال لے لو، اپنا بچاؤ اختیار کر لو۔ قالوا یا رسول اللہ امن عدو قد حضر، اے اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن آ گیا ہے جس سے لڑنے کے لیے ہمیں ڈھال اپنے لیے لینی چاہیے؟ کیا دشمن حاضر ہو گیا ہے، جنگ کا معاملہ ہے، کیا ہم اپنی ڈھال لے لیں اپنے بچاؤ کے لیے؟ امن عدو قد حضر، قال لا، آپ نے کہا نہیں، ولکن جنتکم من النار، بلکہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنا بچاؤ اختیار کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سبب اور وسیلہ اور ذریعہ حاصل کر لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا قول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ڈھال کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو 4 کلمات ہیں یہ وہ ڈھال ہے جو جہنم کے مقابلے میں ہمارے لیے بچاؤ ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ قیامت کے دن ایک آدمی یعنی اس کا ورد کرنے والا، ان کلمات کا اہتمام کرنے والا، اس کے ساتھ آئیں گی مجنبات، اس کی جانب دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے، اس طرح سے کلمات ہوں گے، یعنی اس کے لیے حفاظت بنیں گے۔ جیسے ایک لشکر ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، ایک فوجی کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے لوگ ہوتے ہیں، کمانڈر کے اطراف ہوتے ہیں، تو یہ جو کلمات ہیں قیامت کے دن اس کے بچاؤ، اس کا بچاؤ بنے گی۔ اسی لیے تو کہا نا کہ یعنی تم اپنے لیے ڈھال لے لو، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ کلمات اس کے لیے، اس کی یعنی 4 جانب اس کے لیے بچاؤ بنے گی۔ وہ معقبات، اور یہ یعنی قیامت کے دن اس کے لیے معقبات ہوں گی، یعنی ایسے کلمات، ان کو معقبات کہیں گے جو بار بار آدمی اس کا اہتمام کرے، صبح دوپہر شام، آج کل پرسوں، اس طرح سے ایک کے بعد ایک انسان بار بار کئی مرتبہ ان کا ورد کرتا ہے، تو یہ معقبات کے طور پر اس کے لیے یعنی حفاظت بنے گی اور اس کے لیے مجنبات ہوں گی۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں، الباقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ہیں۔ امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام النسائی کی 2 کتاب ہیں، المجتبیٰ جو چھوٹی مختصر ہے، اور الکبریٰ ہے جو بڑی کتاب ہے۔ اس میں حدیث نمبر 10,617 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے امام حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں، اور امام الطبرانی نے اسے الاوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1567، اور اسی طرح سے صحیحہ میں حدیث نمبر 3264 کے تحت شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی قابل اعتماد ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں بتائی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس خبر کو مانا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الباقیات الصالحات میں سے ہیں یہ کلمات، ایسا کئی روایت میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ ہیں، اسی طرح سے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہیں، اور بھی صحابہ سے ان کلمات کا الباقیات الصالحات میں سے ہونا ثابت ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے الباقیات الصالحات، 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الکہف میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے زیادہ بہتر بدلہ اس کا ملے گا۔ اور اسی طرح سے ایک انسان امید لگائے، دنیا میں آدمی کس سے امید لگاتا ہے؟ مال سے امید لگاتا ہے، میرے پاس مال ہے اور امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا میری اولاد ہے، امید ہے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ تو آدمی مال اور اولاد سے، مین پاور، منی پاور، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان امید لگاتا ہے اپنے بڑھاپے میں، اپنے برے دنوں میں، اپنی کمزوری کی حالت میں۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ زیادہ بہتر بدلہ پانا کہ آج تم اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہو، کل اولاد سنبھالے گی۔ آج تم محنت کر کے پیسہ کما رہے ہو، کل کو تکلیف کے وقت پیسہ کام آئے گا۔ تو اس سے آدمی کی امید لگی ہوتی ہے اور بدلے کی چاہت انسان کو ہوتی ہے۔ تو اولاد ہو یا مال ہو، اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر بدلہ ان نیک اعمال کا ملنے والا ہے، اور زیادہ بہتر امید لگانے لائق یہ چیز ہے کہ دنیا میں اولاد بعض اوقات بگڑی ہوئی بھی نکلتی ہے، سب کچھ آدمی اس کے لیے خرچ کر دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور امید ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا، کچھ کمائے گا تو بڑھاپے میں ہم کو سنبھالے گا، ہمارا خیال رکھے گا۔ نہیں نکلتی ویسی اولاد، اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیسی اولاد نکلی، ہم نے تو سارا اس کے لیے لگا دیا۔ تو ایک انسان امید لگاتا ہے، امید دنیا میں ٹوٹتی ہے۔ پیسہ آدمی کماتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کو کسی کا محتاج ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ہونا پڑے گا، سنبھال کے رکھا ہے، لیکن بعض اوقات پیسہ چوری ہو جاتا ہے، پیسہ چوری ہو جاتا ہے، کسی بزنس میں لگایا، بزنس ڈوب جاتا ہے۔ تو آدمی پیسے اور اولاد پر اعتماد رکھے اپنا مجبوری کے دنوں کے لیے نہیں، اس سے زیادہ مجبوری کا دن جو دنیا میں بڑھاپے میں آتا ہے، اس سے زیادہ مجبوری کا دن تو قیامت کا ہے، جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا چیز ہے جس سے امید لگا سکتا ہے آدمی کہ واقعی اس کے کام آئے؟ باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، کیونکہ دنیا کا پیسہ باقی نہیں رہے گا، اس کے رشتہ دار یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی بھاگے گا اس دن، ایک آدمی دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ باقی رہنے والی نیکیاں، کہ آج تو نیکی کر لیں تاکہ قیامت کے دن امید باندھ سکے کہ بھائی اس دن کام آئے گا، یا آج نیک عمل کر رہا ہوں وہ کام آئے گا، پیسہ نہیں، اولاد نہیں، رشتہ داریاں نہیں، سہارے نہیں، واقعی میرے نیک اعمال جو آج میں دنیا میں موقع پا کر زندگی کا صحیح استعمال کر کے کر رہا ہوں، قیامت کے دن یہ کام آئیں گے۔ یہاں پر مال و اولاد کے بالمقابل کہا گیا ان کو باقی رہنے والی نیکیاں، یہ باقی رہنے والا نہیں اور جس سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر سورہ مریم آیت نمبر 76، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ میں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے ہیں، جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہدایت کو اپنا لیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ جتنا آدمی معلوم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کو علم عطا فرماتا ہے، اور ہدایت اور توفیق عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس لیے کہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، بے عملی سے بے عملی کی عادت پڑتی ہے، ایک مرتبہ کا ترک دوسری مرتبہ کے ترک کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ نفس کو مار کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اگلی مرتبہ نفس کو کمزور اور ایمان کو قوی کر دیتا ہے۔
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والے صالح اعمال، خیر عند ربک ثوابا، وہی بات آئی، تیرے رب کے نزدیک ثواب پانے کے لیے بہتر چیز ہے، بدلہ پانے کے اعتبار سے بہتر ہے، وخیر مردا، اور یعنی جس کی طرف آدمی واپس پلٹے مدد کے لیے، سہارے کے لیے، فائدے کے لیے، یہ زیادہ بہتر چیزیں ہیں کہ ان کی طرف انسان متوجہ ہو کہ کچھ ہے کہ نہیں، جسے جیب میں تلاش کرتا ہے انسان چیز ہے کیا، کچھ کام کی چیز، پیسہ ہے کیا، تو یہ پانے کے اعتبار سے جس کی طرف انسان لوٹے یا آخرت میں عاقبت پائیں، آخرت میں انسان بہتر بدلہ پائیں لوٹ کر آخرت کی زندگی میں، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے جس کا بدلہ انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جسے اللہ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ تو قرآن کریم میں 2 مقامات پر یہ بات آئی ہے، باقی رہنے والی نیکیاں۔ کیا یہ محصور ہے صرف اس ذکر میں کہ بس یہی ذکر ہے جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کیا اتنا ہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے بات معلوم ہوتی کہ نہیں، اس میں یہ محدود اور محصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قولہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، قال ہی ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، بنیادی طور پر یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ ساری عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ مقصود اللہ کی یاد ہے۔ وہ عبادت بھی کیسی عبادت جس میں اللہ یاد نہ ہے؟ عبادت سے مقصود کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑے، اپنے تعلق کو سنوارے اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی یاد اس کی زندگی میں آئے تاکہ اللہ کی یعنی اطاعت اس کی زندگی میں آئے۔ تو اصل تو ذکر ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ والباقیات الصالحات قال ہی ذکر اللہ، قول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ۔ کہتے ہیں کہ یہ سارے اذکار ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، وتبارک اللہ، یہ بھی ذکر میں وتبارک اللہ، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اس میں آتا ہے، واستغفر اللہ، یہ بھی اس میں آتا ہے، وصلی اللہ علی رسول اللہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور والصیام والصلاۃ والحج والصدقہ، کہتے نماز، یہ روزہ، نماز، حج اور صدقہ، والعتق والجہاد والصلہ، غلام کا آزاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور رشتے ناتے جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، وجمیع اعمال الحسنات، کہتے کہ سارے نیک اعمال، وہن الباقیات الصالحات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ التی تبقى لأہلها فی الجنہ، باقی رہنے والی کیا معنی؟ التی تبقى لأہلها فی الجنہ، یہ جنتیوں کے لیے جنت میں باقی رہیں گی نیکیاں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی ہیں یہ باقی رہیں گی، اس کا عمل ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی ذکر بھی کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی تحمید کریں گے، وہاں بھی ذکر ہوگا، وہاں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا، اللہ کا شکر ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا وہاں بھی ہوگی۔ تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نیک انسان دنیا میں بھی کرتا تھا لیکن آخرت میں بھی وہ کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ثواب کے لیے، اور وہاں اللہ کا انعام پا کر اللہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ تو تفسیر ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور انہی آیات کے ضمن میں یہ بات سورہ کہف کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابن عباس کے قول سے وجمیع اعمال الحسنات، ساری نیکیاں الباقیات الصالحات میں سے ہیں، اسی لیے من کے ساتھ جو روایت آئی ہے یہ اولا ہے، اس لیے کہ اور بھی اعمال ہیں جو الباقیات الصالحات میں آتے ہیں۔ تو اس روایت سے بات واضح مزید واضح ہوتی ہے صحابی کے قول سے، ان کی تفسیر سے، اور حدیث میں بھی جب من کا لفظ آیا ہے کہ
नेक अमाल में से अज़कार है। तो एक मसला ये भी वाज़ेह हुआ, और मज़ीद ये कि ये कितनी बड़ी चीज़ है जिसको ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया बाकी रहने वाली नेकियों के तौर पर। क्योंकि आप देखें, बहुत सारे अमाल में रोज़े में मशक्क़त है, सदक़ात में ख़र्च है, हज में मशक्क़त और ख़र्च दोनों हैं, लेकिन आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और अल्लाह को याद कर रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या मशक्क़त है? नमाज के लिए उठना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा और उसके साथ इबादत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इसमें भी मशक्क़त क़दरे है। लेकिन ज़िक्र में क्या है? बिस्तर पर आदमी लेटा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है और उसी हाल में आदमी गाड़ी चला रहा है। ये चीज़ उसको दूसरी तरफ मशगूल वैसे नहीं करती जैसे दूसरे अमाल करते हैं। तो आदमी चलते फिरते में ज़िक्र कर सकता, क्यों नहीं? तो ये बाकी रहेगा। दुनिया भर की बातें उसने की हैं, क्या रहेगा उसमें? क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना, फलां चीज़ कितने में और फलां चीज़ कितने में खरीदी और कितने में बिकाई, फलां हुकूमत का क्या हुआ और फलां चीज़ का क्या हुआ, दुनिया भर की बातें आदमी करता है। क्या ये चीज़ बाकी रहेंगी? बल्कि बहुत मुमकिन है कि ये वबाल भी बन जाए। फ़िल्मों की बातें, गानों की बातें और दुनिया भर की ग़ीबतें और न जाने कितने कलिमात ज़ुबान से इंसान के निकलते हैं, जो न सिर्फ़ ये कि नजात नहीं बल्कि वो वबाल है। ये चीज़ है, इसमें आदमी अपने आप को मशगूल करे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि इंसान को अपने अमाल की बका के एतबार से भी सोचना चाहिए कि मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरी नेकियां ऐसी हो जाएं इस खत्म होने वाली जिंदगी में जो बाकी रहें और आखिरत में मेरे काम आए। क़यामत के दिन जब सारे लोग मोहताज होंगे, उस दिन ये मेरा ज़ख़ीरा ज़ाद राह जो मैंने आगे भेजा था, उस दिन मेरे काम आए और बाकी रहे, फना ना हो जाए जैसे माल फना हो गया था। तो ये हदीस हमको बताती है कि आदमी को इन अज़कार का एहतिमाम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा जिक्र हम देखते हैं, यानी यही जिक्र है, उसकी दूसरी हदीस हम देखते हैं। अल्फाज हदीस के क्या हैं? वअन समरता इब्नी जुंदुबिन रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल कलामि इलल्लाहि अर्बउन ला यदुर्रुक बिअय्यिहिन्ना बदअत सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अखरजहु मुस्लिम। समरा इब्न जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अर्बउन, अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन कलाम चार चीज़ें हैं। ला यदुर्रुक बिअय्यिहिन्ना बदअत, इनमें से किसी से भी तो शुरुआत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नुकसान नहीं। चाहे तस्बीह पहले कहे, चाहे तहलील पहले कहे, चाहे तकबीर पहले कहे, चाहे तहमीद पहले कहे, किसी से भी चारों में से शुरुआत कर जिक्र की, कोई मसला नहीं। ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअत, किसी से भी शुरुआत कर, तेरा नुकसान नहीं होगा। जाहिर बात है, चारों कलिमात कहने में सवाब जमा होगा, आगे पीछे कुछ भी हो जाए, जरूरी नहीं कि तरतीब का लिहाज कर। अगर तरतीब का लिहाज तूने नहीं भी किया इसमें, तभी भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि चारों कलिमात का जिक्र तो किया, सबका सवाब मिलेगा। क्या है वो कलिमात? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह ताला तमाम उयूब से पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं कि वो सारी खूबियों वाला है और जो भी खूबियां हैं उसी के पैदा करने, तौफीक देने से है। वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वाकई इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही है। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो तस्बीह, तहमीद, तहलील और तकबीर, ये चार चीजें हैं जो अल्लाह के नज़दीक सारे कलाम में सबसे पसंदीदा कलाम है। अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को ये कलिमात बहुत पसंद हैं। तो इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, सही मुस्लिम ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 2137 पर। तो चार कलिमात है, आप देखिए इनकी जोड़ी है।
اب حدیث میں تو آیا کہ ان میں آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے پڑھنے والا کسی ایک ترتیب سے تو پڑھے گا، اگر وہ آگے پیچھے بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے کہ ترتیب کا لحاظ کیوں نہیں کیا۔ لیکن واقعی دیکھا جائے تو ان کلمات کی ترتیب ہے وہی جو حدیث میں آئی ہے، کیونکہ جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ترتیب زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلی دو کی جوڑی ہے، دوسری دو کی جوڑی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر ملے گا، جیسے ایک مقام میں ذکر کرتا ہوں، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ فَسَبِّحْ، پہلے حکم کس کا ہے؟ تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ تو ایسا کئی مقامات پر آپ کو ملے گا جہاں پر اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے ترتیب کیوں ہے، اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف۔ سب سے پہلا کام ہے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی، تو اللہ کی پاکی بیان کی جائے، تمام عیوب سے وہ پاک ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ پھر ساری خوبیوں والا اللہ ہے، جب دونوں جمع ہوتی ہیں، ابن حجر نے بھی بات کہی ہے، جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ کامل تعریف ہوتی ہے کہ سارے عیوب سے پاکی بیان کی جائے، شریک سے پاک، اولاد سے پاک، ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ اللہ کی ساری خوبیاں، وہ رحیم ہے، کریم ہے اور بادشاہ ہے، اور سب کچھ جو اللہ کی خوبیاں ہیں۔ تو اللہ کے عیوب سے پاک ہونے کا تذکرہ اور پھر اللہ کی خوبیوں والا ہونے کا تذکرہ، یہ جوڑی ہے آپ کو عام طور سے احادیث میں ملے گی کہ پہلے تسبیح اس کے بعد تحمید۔ بلکہ آپ دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا تھا، انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے کیسا ذکر کرتے تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے تسبیح اور تحمید جوڑی ہے ان کی، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا مقدس ہونا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ القدوس ہے، مقدس ہے، پاک ہے، عظمت والا ہے۔ تو یہ دونوں کی جوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں کے جمع کرنے سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ تو یہ دونوں جمع ہوں تب جا کے واقعی تعریف ہوتی ہے، تسبیح اور تحمید ہے۔ پھر دوسری جوڑی کیا ہے؟ تحلیل اور تکبیر۔ قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں آخری آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی آپ کہیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اس کی بادشاہت میں، اور یہ بھی نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہو، بس تم اس کی بڑائی ہی بیان کرو۔ حمد اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے، اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کی اولاد نہیں، شریک نہیں، اس کا کوئی بادشاہت میں شریک نہیں، اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو حمد بھی آئی، اس کی جو ہے شرک سے پاکیزگی بھی آئی، اور اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا تمام عیوب سے کمزوریوں سے پاک ہونا، اور وہ کبیر ہو تکبیرہ، آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب خوب بڑائی بیان کیجئے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں، تو ان کی بھی جوڑی ہے تحلیل اور تکبیر کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، اور بڑائی اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ المدثر میں بھی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ترتیب سے کتنے
کتنی احادیث میں ذکر آیا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، کچھ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یوں کہوں کہ اللہ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے، یہ جو کلمات ہیں ہم اس کو میں یہ کہوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، مجھے زیادہ پسند ہے ان تمام نعمتوں سے، چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں سورج کے اجالے میں آتی ہیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ کلمات پسند ہے، وہ مل جائے نہیں، اس سے زیادہ ہی پسند ہے کہ یہ ملے، اس کی توفیق ملے۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گارڈنز، وادیاں، جھرنے اور ندی نالے اور سمندر اور عمارتیں اور باغات اور نہ جانے کتنی چیزیں، سونا چاندی گھوڑے اور سارے خزانے، سب سے زیادہ موٹر گاڑیاں، کچھ نہیں، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کلمات کہوں۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہے، روئے زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، یہ کیا ہوں گے؟ باقی رہیں گے۔ تو ایسی نعمت جو باقی رہے اس سے بہتر جو فنا ہونے والی ہے۔ تو اور خصوصاً اس دن جس دن آدمی محتاج ہوگا نیکیوں کا، اس دن یہ باقی رہے، اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس دن مال کام نہیں آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ نیکیاں کام آئیں گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ آدمی اس دن قلب سلیم لے کر آئے، ایسا دل جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والا، اس سے خوف رکھنے والا ہو، اس سے اس کے سامنے ڈھہ جانے والا ہو، خشوع والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو، خشیت والا ہو۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور دنیا کی چیزیں نہیں دی تو آپ کو اللہ نے زیادہ بہتر چیز دی، اللہ نے آپ کو زیادہ بہتر چیز دی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2695۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر آدمی جو صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اس کو چاہیے کہ صدقہ دے۔ جو جوائنٹس اللہ نے بنایا، نئی جوائنٹس ہوتی تو کیا کرتا دنیا میں؟ پانی کیسے پیتا، کھانا کیسے کھاتا، چلتا کیسے اور لیٹتا کیسے، اٹھتا کیسے، کچھ بھی نہیں کر پاتا، لکڑی کے ٹکڑے کی طرح پڑا رہتا۔ تو ہر آدمی پر صبح سویرے جب وہ صبح کرتا ہے ہر دن، اس پر اس کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ واجب ہے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تحمید صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ اب دیکھیے چاروں کی ترتیب کیا ہے، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور اس سب کے بدلے آدمی ضحیٰ کے وقت میں 9-10 بجے کے آس پاس کا وقت جو ہوتا ہے صبح میں، ضحیٰ کے وقت میں آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ سارے صدقات کی طرف سے بدل بن جاتا ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ اس میں ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں۔ تو یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے یہ ہر آدمی پر ہے، بطور شکر ہے، یہ بطور شکر ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صلاۃ المسافرین وقصرها میں، وقصرها میں حدیث نمبر 720 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، یہ سب صدقات میں شمار ہوتے ہیں۔ کہ مال نہیں آپ کے پاس، آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان کی ترتیب آپ دیکھیے، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔
यही तरतीब जो हदीस में आई है यहाँ भी मिलेगी। और एक रिवायत देखते हैं। अन इब्न मसूद क़ाल, इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ीतु इब्राहीम लैलत उसरिया बी, जिस रात मुझे रातों रात सफर कराया गया, इसरा वाला सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, उसके बाद मेराज आसमान की तरफ। तो कहा कि जिस रात मैंने मेराज का सफर किया, इसरा हुआ, तो उस दिन मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। उस रात आपकी मुलाकात नबियों से हुई। वक़ाल या मुहम्मद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मुहम्मद, अक़रि उम्मतक मिन्नी अस्सलाम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पहुंचाइए। क्या शान है उम्मत की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइए। अक़रि उम्मतक मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम अन्नल जन्नत तय्यिबतुत तुरबती अज़बतुल मा, और आप अपनी उम्मत को बताइए कि जन्नत की मिट्टी पाक है और उसका पानी मीठा है, उम्दा है। व अन्नहा क़ियान, लेकिन जन्नत एक चटियल मैदान की तरह है, एक मैदान है बिल्कुल। व अन्न ग़िरासहा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और जन्नत की यानी बागात या जन्नत का पेड़ जो उसमें लगाए जाएं, ग़िरास, वो क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर वही तरतीब है और ये 4 कलिमात हैं, और इनकी ये फजीलत है कि जिस कदर आदमी पढ़ेगा उसका जन्नत का बाग उतना ज्यादा उम्दा बनता चला जाएगा। ऐसा घना बाग उसको मिलेगा, ऐसा अच्छा मैदान से बढ़कर उसको बाग की सूरत में मिलेगा। जितना अच्छा बनाना है बनाओ और इन कलिमात का एहतिमाम करो। इमाम तिरमिदी ने इसको रिवायत किया है, और सुनन तिरमिदी में या जामे तिरमिजी इसको कह सकते हैं, हदीस नंबर 3462 पर ये रिवायत मौजूद है, और शेख अल अलबानी कहते हैं कि यह हदीस हसन दर्जे की है। तो ये जो कलिमात हैं ये इसी तरतीब से हमको मिलते हैं, आमतौर से अहादीस में इसी तरतीब से आते हैं। लेकिन ये भी हदीस में है कि अगर कोई आदमी आगे पीछे पढ़ लेता है, याद नहीं रहती तरतीब, या मैं इस कलिमे को पहले पढ़ना अच्छा लगता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुझको पहले पढ़ना अच्छा लगता है, उसकी मर्जी है, उसको जिस तरतीब से चाहे वह एहतमाम करे, कोई हरज नहीं। हाँ, फजीलत कायम न करे अपनी तरफ से, बिला बुनियाद बेबुनियाद फजीलत कायम न करे कि यह ऐसा ही सुन्नत है या ऐसा ही करना चाहिए, नहीं, जो साबित है उसी का एहतमाम करे, या उसको जो तरतीब से पढ़ना है पढ़े, लेकिन खामखा उसको दूसरे पर अफजल न कहे बिला बुनियाद बेबुनियाद। तो इस हदीस से भी ये बात हमको मालूम होती है, ये 4 कलिमात बड़े प्यारे हैं, और इसमें कितना वक्त लगता सुबह। लेकिन ये भी याद रखे कि आदमी बाज़ औक़ात बैठा रहता दुकान पर, तस्बीह हाथ में लिया हुआ है, सुभान 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 सुभान, हाँ दे दो उसको, माल दे दो। ये जो मिजाज है ये ठीक नहीं है। ठीक है, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, पहली बात तो ये जो तस्बीह पढ़ रहा है इसका कोई सबूत नहीं, उससे बचे। जो धागे में पिरे हुए दाने होते हैं, तो मनके जिसको कहते हैं, ये उस तरह की तस्बीह का सबूत हमारे पास नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अल्लाह को याद करने वाला कौन? लेकिन आपसे ये साबित नहीं है, साहबा से भी साबित नहीं है, किसी भी रिवायत में इस तरह से सही रिवायत नहीं है ऐसी कोई। तो इससे बचें। और हदीस में क्या है? अपनी उंगलियों पर शुमार करो, कि आदमी उंगलियां बंद करता चला जाए, तो ये अक़्द इसको कहते हैं कि इस तरह से आदमी उंगलियों पर शुमार करे। क़यामत के दिन ये उसकी गवाही देंगे, बजाय इसके कि आदमी धागों पर और कंकरियों पर पढ़े, उसकी बजाय उंगलियों पर आदमी शुमार करे, इस तरह से उंगलियां बंद करे, अक़्द इसको कहते हैं, इस तरह से पढ़ना। ये यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उलमा ने इसी तरह से उसको बताया कि उंगलियां बंद करता चला जाए, तो ये अक़्द है। तो हदीस में भी इसी तरह से लफ्ज आया है जिसको अक़्द कहते हैं, बंद करना उंगलियां इस तरह से। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि ये कलिमात, इनका एहतमाम आदमी को करना चाहिए, और आदमी पढ़े तो सिर्फ जुबानी नहीं, जुबान के साथ साथ कल्ब की मुवाफ़क़त भी हो, उसका शऊर हो कि वो क्या कह रहा है। न सिर्फ उससे नेकी बढ़ेगी बल्कि उससे ईमान भी बढ़ेगा। लिहाजा इसका एहतमाम आदमी को करना चाहिए। आखिरी हदीस 10 मिनट
آخری حدیث بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، وقت چونکہ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 10 کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ متفق علیہ زاد النسائی ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ کنیت ہے لیکن نام ان کا کیا ہے؟ عبداللہ ابن قیس۔ کہا کہ اے عبداللہ ابن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تم کو نہیں بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لا حول ولا قوة الا باللہ، وہ یہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کلمے کا اہتمام کرنا بطور ذکر، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسائی نے یہ الفاظ اور زیادہ حدیث میں ذکر کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ بھی کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ کون سے کلمات؟ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ آدمی وہاں پر کیا کرے؟ التجا کرے یا وہاں پناہ مانگے۔ لجا جس کو کہتے ہیں، ملجا کہتے ہیں پناہ کی جگہ، پناہ کی جگہ جہاں آدمی پرابلم آئے، کچھ دشمن اس کے پیچھے لگے ہیں، جا کے مجھے بچاؤ، پناہ لے، تو جہاں حفاظت اس کی ہو اس کو ملجا کہتے ہیں۔ اللہ تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ یا تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ نسائی نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں تفصیل دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسی معنی میں روایتیں کون سی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کا قول کثرت سے اس کا اہتمام کرو، اس ذکر کا کثرت سے اہتمام کرو۔ فإنها كنز من کنوز الجنہ، فإنها كنز من کنوز الجنہ، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور امام ابن سعد نے الطبقات میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1528 پر اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1214 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکثروا من غرس الجنہ، جنت کی کیاریاں، جنت کے پودے، ان کا خوب اہتمام کرو، یعنی پودے لگاؤ جنت میں۔ فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا طَيِّبٌ تُرَابُهَا، اس لیے کہ جنت کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا، اس میں خوب خوب تم پودے لگاؤ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس ورد کا اہتمام کرو، ان کلمات کا اہتمام کرو۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1213 حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے قیس ابن سعد ابن عبادہ کہتے ہیں ان اباہ دفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ، سعد ابن عبادہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے، صحابی نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، آپ کے پاس بھیجا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو، خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ قال فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلیت، میں یعنی نماز پڑھ کے بس یعنی لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ فضربنی برجلہ، آپ نے پاؤں سے مجھے چھوا، اور وقال الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کہا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے دروازہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا بالکل بتائیے۔ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، آپ نے کہا یہ جو کلمہ ہے
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का दरवाज़ा है, यानी इसका एहतमाम करना जन्नत में दाखिले का जरिया है। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 2610, हदीस सही है। इसी तरह से एक और रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला उअल्लिमुका औ क़ाल अला अदुल्लुका अला कलिमतिन मिन तहतिल अर्शी मिन कंज़िल जन्नह। फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं, क्या मैं तुम्हें न सिखाऊं या न बताऊं एक ऐसा कलिमा, एक ऐसा जुमला जो मिन तहतिल अर्श मिन कंज़िल जन्नह, जो अर्श के नीचे से मिला है और जन्नत के खजानों में से मिला है, जो अर्श के नीचे जन्नत के खजानों में से है। क्या है वो? तक़ूलु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू बस इतना कह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, जब तू ऐसा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, अस्लम अब्दी वस्तस्लमा, मेरे बंदे ने मेरी फरमाबरदारी इख्तियार की और उसने मुझसे सलामती तलब की और वो सलामत हो गया। तो इस कलिमा की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से हिफाजत इंसान को मिलती है और इंसान अल्लाह ताला के फरमाबरदारों में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात बयान की गई है। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 2614। ये जो कलिमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ तो कोई बुरी बात सुने तो बोलते इस तरह से, ऐसा आदमी आ गए जो पसंद, ला हौला वला कुव्वता, देखो आ गया, ये मुसीबत आई। या कोई मौत का नाम ले ले, ला हौला, क्या बोल रहे हो। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ कोई बुरी बात के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो कोई आदमी अगर बाद में कहे ला हौला वला कुव्वता, तो कोई समझता कुछ गलत बोला क्या मैं। तो ये जो मिजाज बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो कलिमा है इसका क्या मतलब है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको समझाया है। क्या कहते हैं, आप सुन लें इसको। फरमाते हैं, फलफ्जुल हौली यतनावलु कुल्ल तहव्वुलिन मिन हालिन इला हाल। लफ्ज ला अल हौल का जो है ला हौला, तो कहते हैं अल हौल का मतलब होता है बदलना, पलटना, एक हालत से दूसरी हालत में बदलना। कहते ये सारे तहव्वुल को शामिल है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, एक हाल से दूसरे हाल में जाना, सारी चीजें आती हैं। बीमारी से शिफा, गुनाहगारी से नेकी, और इसी तरह से शर से खैर, मुसीबत से नजात, सारे तहव्वुल इसमें आते हैं। सारा एक हाल से दूसरे हाल में जाना सब आता है इसमें। कहते हैं कि फलफ्जुल हौल यतनावलु कुल्ल तहव्वुलिन मिन हालिन इला हाल वल कुव्वतु हियल कुदरतु अला ज़ालिका तहव्वुल। और कहते हैं कि कुव्वत जो है, कुव्वत हम सब जानते हैं, किसी काम करने की कुव्वत। तो कहते हैं कुव्वत में वो यानी कुदरत है जो इस हाल को मुमकिन बनाती है, इस तहव्वुल के लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर कुदरत हो कि गुनाह को छोड़ के नेकी की तरफ आए, उसमें कुदरत हो कि वो मुसीबत से निकल के नजात की तरफ जाए। ये जो कुदरत है या नेक अमाल करे वो, इसकी कुदरत इंसान को मिलना हर तहव्वुल के लिए, एक हालत से दूसरी हालत, गफलत से जिक्र की तरफ और आराम से इबादत की तरफ, जितने तहव्वुलात हैं, नाकामी से कामयाबी की तरफ, ये सारा तहव्वुल और उसकी कुव्वत और कुदरत इंसान को, ये दोनों इसमें आती है। ला हौला वला कुव्वत, सब इसमें आता है। फदल्लत हादिहिल कलिमतुल अज़ीमतु अला अन्नहु लैसा लिल आलमी अल उल्वी वस्सुफली हरकतुन व तहव्वुलुन मिन हालिन इला हालिन वला कुदरत अला ज़ालिका इल्ला बिल्लाह। चाहे ऊपर की दुनिया हो, नीचे की दुनिया हो, आसमान हो, जमीन हो, उसमें कोई भी हरकत और कोई भी तब्दीली जो भी होती है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना, या किसी अच्छे काम की कुदरत पाना, या किसी काम की कुदरत पाना, अल्लाह की तौफीक और उसकी अता किए बगैर नहीं होता। अल्लाह के बदले बगैर हालात नहीं बदलते, अल्लाह की दिए बगैर कुदरत नहीं मिलती। ये मतलब उसका है। कहते हैं कि वो मिन अन्नास ही मन युफस्सिरु ज़ालिका बिमाना खास,